اللہ رب العالمین جل وعلا کا ارشاد ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن فمن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. اللہ رب العالمین جل وعلا نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا ان لوگوں سے کہ جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مان کر تجارت کی اپنے رب سے. یقیناً اللہ نے مؤمنین سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کے عوض انہیں جنت دے دی ہے. وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں. یہ مثالیں ان کی توریت، انجیل اور قرآن مجید میں موجود ہے. تو اللہ سے زیادہ وعدے کو پورا کرنے کے لحاظ سے اور کون ہو سکتا ہے؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ. تو اے مومنین اپنی اس بیع پر، اپنی اس تجارت پر جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کی ہے خوشخبری حاصل کرو. اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ہم اور آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب ہم کسی کو کوئی چیز فروخت کر دیتے ہیں اپنی، تو اس چیز پر ہمارا کوئی اختیار نہیں رہتا. اس کے بدلے میں ہم نے رقم وصول کر لی اور وہ چیز فروخت کر دی، تو اب اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اللہ نے مومنین سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کے بدلے ان کو جنت دے دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مومنین کے ساتھ اور مومنین نے اپنے رب کے ساتھ تجارت کی ہے. باع یبیع بیع اور بیعۃ کے معنی ہیں خرید و فروخت کرنا، تجارت کرنا. یہ بیع در حقیقت اس بنیاد پر ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم اپنے رب کی طرف جانے والے ہیں. جب کبھی بھی ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سامنے ہمارا ایک باپ ہے محض، یا ہماری ایک ماں ہے، یا وہ شخص ہے کہ جس سے ہماری کوئی ڈیلنگ ہے تجارتی لحاظ سے، یا ہمارا نوکر ہے، ہمارا ماتحت ہے، یا کوئی ہمارے مد مقابل کوئی امیر ہے، یا امیر کے مد مقابل اس کا کوئی مامور ہے. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں، جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، کہ ان دو کے درمیان تیسرا اللہ ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ جب کبھی بھی ہم اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنی بہن سے، اپنی بیٹی سے، اپنی خالہ سے، اپنی پھپھی سے، یا اپنے چچا سے، یا اپنے بھائی سے کوئی معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، یا اپنے نوکر سے، یا اپنے کسی اس شخص سے کہ جس سے ہم تجارت کرتے ہیں کوئی معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، تو در حقیقت ہمارے درمیان تیسری ہستی ہمارا رب ہوتا ہے. جب کبھی بھی وہ کانٹیکٹ ہوتا ہے جسے ہم نکاح، عقد نکاح کہتے ہیں، اس میں جو آیات پڑھی جاتی ہیں وہ در حقیقت دو رشتے نہیں مل رہے ہوتے بلکہ دو خاندان مل رہے ہوتے ہیں. اور ان آیات کے اندر واضح طور پر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ دیکھو اللہ سے ڈرو، دیکھو اللہ سے ڈرو، دیکھو اللہ سے ڈرو. بات یہ ہے کہ یہ بیع اور تجارت محض یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر یہ بات اسپر ہو جائے کہ اللہ رب العالمین ہمارا رب ہے، اور ہم جو کچھ بھی آپس میں لین دین، آپس میں معاہدے، یا آپس میں تجارت کرتے ہیں، یا آپس میں معاملات کرتے ہیں، تو در حقیقت
تیسری ہستی ہمارا رب ہمارے درمیان ہوتا ہے. اور اگر ہم اس چیز کو بھول جائیں اور محض شخصیت پرستی جو ہے وہ ہم میں جاگزی ہو جائے تو وہ چیزیں ساری کی ساری بیچ سے ختم ہو جاتی ہیں. بندے اور رب کا جو تعلق ہے ختم ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہ جو یہودی اور عیسائی تھے انہوں نے کس کو رب بنایا تھا؟ اپنے راہبوں کو، اپنے پیروں کو اور اپنے جو مولوی ہیں، اپنے جو مشائخ ہیں ان کو اپنا رب بنا لیا تھا. وہ جب کہا گیا، یہ آیہ مبارکہ جب پیش کی گئی تو ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ترمذی میں ہے صحیح سند سے، اللہ کے نبی ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے تھے. آپ نے فرمایا کہ جب وہ تم پر کوئی چیز حلال کر لیتے تھے تو کیا تم اسے حلال نہیں مان لیتے تھے؟ ہاں حلال مان لیتے. اچھا جب وہ تم پر کوئی چیز حرام کرتے تھے تو کیا تم اسے حرام نہیں مان لیا کرتے تھے؟ کہا ہاں مان لیا کرتے تھے. فرمایا یہی تو در حقیقت ان کی عبادت ہے. تو اللہ کے بندو، جب کبھی بھی ہم کسی سے کوئی معاملہ، کوئی بے، کوئی کانٹیکٹ یا کوئی تجارت کر رہے ہوں تو ہمیں یہ بات اصبر ہونا چاہیے کہ اس کے بیچ میں تیسری جو ذات ہے وہ ہمارا رب ہے. اقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ. الحمد للہ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العالمین کا ارشاد، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسوف يؤتي الله أجرا عظيما. اے نبی، یقیناً جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں در حقیقت وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. تو جو شخص بھی اس عہد کو توڑ دے گا تو اس عہد کو توڑنے کا وبال اس پر ہوگا، اور جو شخص اس عہد کو پورا کرے گا جو اس نے اپنے رب سے کیا ہے تو اللہ ایسے ہی شخص کو اجر عظیم سے ہمکنار کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، آپ کی حیات مبارکہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ سے بیعت کیا کرتے تھے اور صحابیات آپ سے بیعت کیا کرتی تھیں. حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاة و ایتاء الزکاة والنصح لکل مسلم. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلم کی خیر خواہی کرنے پر. جس بیعت کا اس آیہ مبارکہ میں تذکرہ ہے ادھر حقیقت بیعت رضوان اس سے مراد ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایک درخت کے نیچے بیعت کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ بیعت در حقیقت اللہ رب العالمین سے بیعت تھی، اس لیے
کہ نبی جو بیعت لے رہا ہے وہ اللہ کے دین کی کو تمکنت دینے، اس کی مدد اور معاونت کرنے، اہل اسلام کی خیر خواہی کرنے، اللہ کے دین کو اس کی زمین پر نافذ کرنے کے لیے بیعت لی جا رہی ہے۔ تو لہذا جو بھی امیر بیعت لیتا ہے یہ کوئی پیری مریدی کی بیعت نہیں ہوتی، یہ کوئی چلہ کشی کی بیعت نہیں ہوتی۔ جماعت المسلمین کے اندر کوئی خانقاہی نظام نہیں ہے۔ جماعت المسلمین کا احیاء کیا گیا ہے اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے۔ جماعت المسلمین کا احیاء کیا گیا ہے اس علمی ورثے کی حفاظت کے لیے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ جماعت المسلمین کا مقصد یہ ہے کہ اس دین کو اس کی اصل صورت کے اندر لوگوں پر آشکار کرے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے، نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہی آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے تک اس دین کو پہنچانے والے تھے، کیا اس کی وجہ سے، اس پہنچانے کی وجہ سے کیا کوئی بھی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ ہم ان کی عبادت کیا کرتے تھے؟ نہیں۔ کیا بیت اللہ جو ہے، کعبۃ اللہ جو ہے جس کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کیا ہم اس کی عبادت کرتے ہیں؟ نہیں۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی عبادت کرتے ہیں، ہم اس کعبۃ اللہ کے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ جو بات ہے وہ اگر پیچھے رہ جائے اور دیگر چیزیں اس کے اوپر آ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صحیح راست پر نہیں ہیں۔ آپ اس بات کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ نے جب مختصر اور باتوں کے صحیح بخاری میں ہے خطاب کیا تو آپ نے آیت پڑھی انک میت و انہم میتون، اے نبی آپ فوت ہوں گے اور سب کو فوت ہونا ہے۔ اچھا اگر آپ قتل کر دیے جائیں یا آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو کیا یہ لوگ ایڑیوں کے بل اسلام سے پھر جائیں گے؟ تو جو شخص بھی ایڑیوں کے بل اپنے اسلام سے پھر جائے گا وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو اللہ کے بندوں، اس کے بعد جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے الفاظ کہے وہ سنہری الفاظ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو شخص محمد کی عبادت کیا کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت، اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ الحی ہے، وہ زندہ و جاوید ہے، اس کو موت نہیں آئے گی۔ تو ہمارے لیے مطمع نظر اللہ رب العالمین ہے۔ جماعت المسلمین کا امیر جو بیعت لیتا ہے اس کے اپنے الفاظ نہیں ہیں، یہ الفاظ وہ ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمان اقدس سے ادا ہوئے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بیعت لیتے ہوئے، یہ ہمارے اپنے الفاظ نہیں ہیں، یہ آپ کے بعد آپ کے خلفاء نے ان کو ادا کیے، یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ ملفوظات نبوی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے محض مستعار لیے ہیں۔ اور اس کے اندر جن باتوں پر عہد لیا جاتا ہے وہ سب کی سب باتیں اللہ سے متعلق ہیں یا اللہ کے بندوں سے متعلق ہیں۔ تو اللہ کے بندوں یہی وجہ ہے کہ بیعت امیر کی اس کا مقصد، اس کی غرض و غایت یہ ہوتی ہے کہ تاکہ تمام اہل اسلام ایک چیز پر مجتمع ہو جائیں، ان کا اتحاد، ان کا اتفاق، اس کی علامت ہوتی ہے وہ بیعت اور وہ امیر، تاکہ ان کا رخ ایک سمت ہو۔ جب کبھی بھی وہ کوئی دنیاوی لحاظ سے کوئی بھی اسٹیپ لیں، کوئی بھی فیصلہ کریں تو سب یکجا ہو کر دین اسلام کی نشر و اشاعت، اس کو تمکنت دینے کے لیے، اس کو مضبوطی دینے کے لیے، اس کاس کے لیے مجتمع ہو جائیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیعت کی اہمیت کو آشکار کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا من مات ولیس فی عنقہ بیعہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو شخص بھی فوت ہو گیا اور اس کے عنق میں، اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں ہے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ یہ الفاظ
یہ نہ ہمارے ہیں، نہ ہم نے یہ تشکیل دیے ہیں، نہ کسی امیر نے یہ تشکیل دیے ہیں. یہ الفاظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے جو آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بیعت لیتے ہوئے ادا کیے. اس کے اندر بات کیا ہوتی ہے کہ دیکھو تم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گے. سب سے پہلی اصلی کون سی ہے؟ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک. اس کے بعد تم نماز کو قائم کرو گے، زکوٰۃ کو ادا کرو گے، تم ناحق کسی کو قتل نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، کسی پر بہتان نہیں مانو گے، زنا نہیں کرو گے، اور ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے. تم حق پر عمل کرو گے، حق کو بیان کرو گے جہاں تک ہو سکتا ہے، اور امیر کی اطاعت کرو گے. یہ وہ باتیں ہیں معروف کاموں میں، یہ وہ باتیں ہیں کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر عہد لیا کرتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے میں کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرمائے. یعنی یہ جو بیعت ہے یہ بقدر استطاعت ہے، جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو، اور اس کی غرض و غایت یہ ہے وہ احکامات تعبدیہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں ان پر عمل ہوتا رہے. وہ حدود کہ جس کے قائم نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کے حقوق سلب ہوتے ہیں ان کی پاسداری کی جائے اور عہدوں کو پورا کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا. دیکھو عہدوں کو پورا کرو، اس لیے کہ عہد وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال کرے گا. تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ عہد وہ ہے کہ جو ہم نے اپنے رب سے کیا تھا، اور اسی کی ایک یاد دہانی ہے یوم الست کے دن کہ جب تمام انسانیت کو جمع کیا تھا رب نے اور یہ کہا تھا الست بربکم، سورہ اعراف، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے بیک زبان کہا تھا کہ ہاں اللہ تو ہمارا رب ہے. تو در حقیقت یہ جو عہد ہیں یہ محض اس کی یاد دہانی ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بنیاد کے اوپر یہ بیعت لی تھی. اللہ رب العالمین ہمیں سیکھنے، سمجھنے اور آگے پہنچانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ.